السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اتنے خشک بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوشش کیا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے؟ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توقع رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، اس لیے توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے بنتے ہیں جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ بچھڑ کر اپنوں سے ہوئے اس قدر تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، چلے تنہا۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے، برے کے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ آستینوں کو چھاڑ کے دیکھو، آدھا زہر تو اپنوں کا نکلے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ وہ بھی کیا دور تھا مرشد، جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے قیمتی چیز ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں اور نہ ہی اجازت۔ زمین پر اللہ کا نظام نفرت، فساد اور شور و غل سے نہیں بلکہ محبت اور سکون سے قائم ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی صلح کروائیں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر رہو۔ خود کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر تو دیکھیں، ہمارا وقت بدل دے گا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس بہت محبت احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے دعائیں کروانا نہیں بلکہ دعائیں لینا ہونا چاہیے۔
غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے، رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے اے بنت ہوا۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہے۔ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر۔ لوگ بے درد ہیں، پھولوں کو مسل دیتے ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، باپ کا درد سمیٹتی ہیں، ماں کے آنسو پوچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں۔ انسان کے اندر کا موسم ہی باہر کے تمام موسموں پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہے تو بیکار سی شے بھی لطف دیتی ہے، اور اگر دل افسردہ ہے تو قیمتی سے قیمتی شے بھی فضول لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اندر کا موسم اچھا رکھیں۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے سے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ کبھی تو پڑھنے بیٹھیں، مجھے حرف حرف دیکھیں، تیری آنکھیں بھیگ جائیں، تو کتاب بھول جائے، تیری سوچ پہ حاوی ہو میری یاد اس طرح کہ تو اپنی زندگی کا یہ نصاب بھول جائے۔ جس طرح چائے یا کافی ایک بار ٹھنڈی ہو جائے تو اسے دوبارہ پینے میں وہ پہلے والا مزہ نہیں رہتا۔ بس یہی دل سے اترے آزمائے لوگوں کا ہے، ان سے رسمی سلام دعا یا مروت ممکن ہے، مگر وہ پہلے والی بات نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا ہے تو وہ تباہی کے کبھی اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ خیال تھا کوئی تھنک نما، یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، جو مجھے ہر طرف سے تو لگا، وہ تو ہی تھا یا کوئی ہو بہو۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر کبھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوں۔ تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔